ید اللہ سید ابوالفضل کاظمی کی زبانی۔ ابراہیم بازار کی ایک دکان میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے بہت ہی عجیب حالت میں دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے سامان کے 2 بڑے کارٹن کندھے پر اٹھا رکھے تھے۔ ایک دکان کے سامنے اس نے یہ کارٹن رکھا۔ جب اس کا لین دین ختم ہو گیا میں نے اسے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اس کے بعد اس سے کہا، ابراہیم بھائی، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ کلیوں کا کام ہے نہ کہ تمہارا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کام کرنا تو کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ بیکار رہنا بری بات ہے۔ یہ کام جو میں انجام دیتا ہوں میرے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اس سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس طریقے سے میرا غرور مر جاتا ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی تمہیں اس حالت میں دیکھ لے تو اچھا نہیں لگے گا۔ تم تو کھلاڑی ہو، بہت سے لوگ تمہیں جانتے ہیں۔ ابراہیم نے ہنس کر کہا، او یارا، ہمیشہ ایسا کام کرو کہ اگر خدا تمہیں دیکھے تو اسے اچھا لگے، نہ کہ لوگ۔ ہم کچھ دوست اکٹھے بیٹھے ابراہیم کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک دوست جو اسے نہ جانتا تھا، اس نے میرے ہاتھ سے اس کی تصویر لے کر دیکھی اور پھر حیران ہو کر پوچھا، تمہارا پورا یقین ہے کہ اس کا نام ابراہیم ہے؟ میں نے بھی حیران ہو کر کہا، ہاں یہی ہے، کیوں؟ کہنے لگا، بازار سلطانی میں میری دکان ہوتی تھی۔ ابراہیم ہفتے میں 2 دن بازار میں آ کر کھڑا ہو جاتا، کندھے پر ایک تھیلا لٹکائے بوجھ اٹھاتا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے ید اللہ بلا لیا کرو۔ کچھ دن بعد اس کا ایک دوست وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھا تو وہ حیرت سے مجھ سے کہنے لگا، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ والی بال اور کشتی کا چیمپئن ہے، بہت متقی انسان ہے، یہ فقط اپنے نفس کو مارنے کے لیے ایسے کام کرتا رہتا ہے۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت عظیم انسان ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر کبھی ابراہیم کو بازار میں نہ دیکھا۔ اس دوست کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ نفس سے ایسے جنگ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کافی عرصے بعد ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ ہم ابراہیم کی باتیں کرنے لگے۔ دوران گفتگو اس نے کہا، انقلاب سے پہلے ایک دن ظہر کے وقت ابراہیم ہمارے پاس آیا۔ مجھے، میرے بھائی اور 2 اور دوستوں کو ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ چلو کباب کھاتے ہیں۔ بہترین کھانا، سلاد اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ کافی کھانا مزیدار تھا۔ اس دن تک میں نے ایسا کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ابراہیم نے پوچھا، کھانا کیسا تھا؟ میں نے کہا، بہت ہی اعلیٰ اور مزیدار۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس نے کہا، میں آج صبح سے بازار میں بوجھ اٹھاتا رہا ہوں۔ کھانے کی یہ لذت اس تکلیف کی وجہ سے ہے جو میں نے اس کے پیسے حاصل کرنے کے لیے اٹھائی ہے۔ آغا مجتہدی کا مدرسہ، ایرج گرائی کی زبانی۔ انقلاب سے پہلے کے آخری سال تھے۔ بازار میں جانے کے علاوہ ابراہیم کوئی اور کام بھی کرتا تھا۔ نہ تو اس بارے میں کوئی جانتا تھا اور نہ ہی کبھی ابراہیم اس بارے میں کچھ بتاتا تھا، لیکن اس کا رویہ اور چال چلن مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ روحانی ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کے وقت پلاسٹک کا ایک کالا شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ بازار کی طرف جا رہا ہوتا۔ اس میں اس نے کچھ کتابیں رکھی ہوتی۔ ایک دن میں اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھا سڑک سے گزر رہا تھا کہ ابراہیم پر نظر پڑ گئی۔ میں نے پوچھا، ابراہیم بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، بازار جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور راستے میں پوچھا، کچھ دنوں سے میں تمہارے ہاتھ میں یہ کالا شاپنگ بیگ دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، کتابیں ہیں۔ گلی نائب السلطنہ کی نکڑ پر وہ اتر گیا اور خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ مجھے حیرانی ہوئی، ابراہیم یہاں تو کام نہیں کرتا تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ میں تجسس کے مارے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ چلتے چلتے ایک مسجد میں داخل ہو گیا اور وہاں بیٹھے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کتاب کھول لی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں مسجد سے باہر آ گیا اور وہاں سے گزرنے والے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا، معاف کیجیے گا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، مدرسہ حاج آغا مجتہدی۔ میں نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا۔
میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ابراہیم طالب علم بھی ہے۔ وہاں دیوار پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھی ہوئی تھی: آسمان، زمین اور فرشتے روز و شب 3 قسم کے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں: علماء، طلاب، سخاوت مند۔ رات کو کھاڑے سے نکلتے نکلتے میں نے ابراہیم سے کہا: ابراہیم بھائی، مدرسے جاتے ہو اور ہمیں کچھ بتاتے نہیں ہو؟ اس نے حیرت سے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے کل اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے بہت آہستہ سی آواز میں کہا: بہت ہی بری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو فقط کھانے پینے اور سونے میں گزار دے۔ میں باقاعدہ طور پر طالب علم نہیں ہوا ہوں، فقط وہاں سے استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے جاتا ہوں۔ سپہر کے وقت بھی بازار میں جاتا ہوں، لیکن ابھی کسی کو یہ بتانا مت۔ انقلاب کی کامیابی کے زمانے تک ابراہیم کا یہی معمول تھا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد اس کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئیں کہ وہ اپنے پہلے کے کاموں کو جاری نہ رکھ سکا۔ الہی پیوند، رضا ہادی کی زبانی۔ ایک روز سپہر کے وقت ابراہیم اپنے کام سے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تو اچانک اس کی نظر اپنے ایک ہمسایہ لڑکے پر پڑی جو ایک جوان لڑکی سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ لڑکے نے جیسے ہی ابراہیم کو دیکھا، فوراً لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر رفو چکر ہو گیا۔ وہ ابراہیم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد یہی ماجرا دوبارہ پیش آیا۔ اس بار جب وہ لڑکا لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر جانے ہی والا تھا تو اس نے دیکھ لیا کہ ابراہیم اس کے نزدیک آتا جا رہا ہے۔ لڑکی تو جلدی سے ایک اور گلی کی طرف چلی گئی، مگر لڑکے کا ابراہیم سے سامنا ہو گیا۔ ابراہیم نے علیک سلیک شروع کی اور مصافحہ کیا۔ لڑکا ڈر گیا تھا، مگر ابراہیم کے ہونٹوں پر وہی ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑائے، اس نے آرام سے اس لڑکے سے گفتگو شروع کر دی۔ ہمارے گلی محلے میں ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اگر واقعاً اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے باپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ لڑکے نے اس کی بات کاٹ دی اور جلدی سے کہا: نہیں، آپ کو خدا کا واسطہ بابا کو کچھ نہ بتائیے گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ابراہیم نے کہا: نہیں، تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ دیکھو، تمہارے باپ کا گھر بہت بڑا ہے اور تم اس کی دکان پر اس کے ساتھ کام بھی کرتے ہو۔ میں آج رات مسجد میں تمہارے باپ سے بات کروں گا۔ اگر چاہو تو اس لڑکی سے شادی کر لو۔ اس کے علاوہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکے نے سر نیچے کر لیا تھا اور کافی شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا: بابا کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گے۔ ابراہیم نے کہا: بابا کو تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ مجھے جانتے ہیں، اچھے اور سمجھدار انسان ہیں۔ لڑکے نے کہا: مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہوں؟ جیسا آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ رات کو نماز کے بعد ابراہیم نے اس لڑکے کے باپ سے بات شروع کی۔ پہلے تو اس نے شادی کے بارے میں باتیں کی اور پھر کہا کہ اگر کوئی جوان شادی کی شرائط رکھتا ہو اور مناسب بیوی بھی اسے مل رہی ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، ورنہ وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کے لیے اسے خدا کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے جوانوں کی مدد کریں۔ لڑکے کے باپ نے پہلے تو ابراہیم کی باتوں کی تائید کی، لیکن جب اس کے بیٹے کی بات آئی تو اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ ابراہیم نے پوچھا: محترم، اگر آپ کا بیٹا گناہ سے بچ کر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی ایسے معاشرتی ماحول میں، تو کیا اس نے غلط کیا؟ باپ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا: نہیں۔ دوسرے دن ابراہیم کی ماں نے اس لڑکے کی ماں سے بات کی اور اس کے بعد لڑکی کی ماں سے۔ اب اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ رات کو ابراہیم بازار سے گھر واپس آ رہا تھا۔ کوچے کے آخر پر چراغاں ایک گھر میں کیا گیا تھا۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی، اس بات کی خوشی کہ اس نے ایک شیطانی دوستی کو ایک الہی پیوند میں بدل دیا تھا۔ یہ شادی ابھی تک کامیاب جا رہی ہے اور یہ جوڑا اپنی زندگی کو ابراہیم کے حسن والے نیک رویے کا
مرہون منت جانتا ہے۔ انقلاب کے ایام، امیر ربی کی زبانی۔ ابراہیم بچپن ہی سے امام خمینی کے ساتھ خاصی عقیدت و عشق رکھتا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس عشق میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ انقلاب سے پہلے کے چند سالوں میں یہ عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ 1973 کا سال تھا۔ انقلاب کی اتھل بتل اور دوسرے مسائل ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ ہم جمعہ کے صبح کو شہداء چوک میں ہونے والے ایک مذہبی پروگرام کے بعد اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ ابھی ہم چوک سے دور نہ گئے تھے کہ کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ آ ملے۔ ابراہیم ہمیں امام خمینی کے بارے میں بتانے لگے۔ اس کے بعد بلند آواز سے کہا، امام خمینی زندہ باد۔ ہم نے بھی اس کے ساتھ نعرہ لگایا، کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل گئے۔ ہم نعرہ لگاتے لگاتے شمس چوک تک چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس کی کچھ گاڑیاں ہماری طرف آ گئیں۔ ابراہیم نے جلدی سے سب لڑکوں کو متفرق کر دیا۔ ہم لوگ گلیوں میں پھیل گئے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ہم اسی جمعہ کے صبح والے پروگرام سے واپس آ رہے تھے۔ ابراہیم چوک کے کونے میں ایک سینما کے سامنے کھڑا ہو گیا اور زور سے نعرہ لگایا، خمینی زندہ باد۔ ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پروگرام سے جو لوگ نکل رہے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور نعرہ لگانے لگے۔ بہت خوبصورت ماحول بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد، اس سے پہلے کہ پولیس پہنچ جائے، ابراہیم نے سب کو ادھر ادھر کر دیا۔ اس کے بعد ہم اکٹھے ٹیکسی پر بیٹھے اور خراسان چوک کی طرف چل دیے۔ 2 چوک عبور کیے تو میں نے دیکھا کہ پولیس نے گاڑیوں کو روک رکھا ہے اور ایک ایک بندے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ سوا کی کچھ گاڑیاں اور تقریباً 10 سپاہی سڑک کے کناروں پر کھڑے تھے۔ جو سپاہی گاڑیوں کے اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا وہ ہمارا جاننے والا تھا۔ چوک میں وہ بھی نعرے لگانے والے لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے ابراہیم کو اشارہ کیا۔ وہ بھی متوجہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری ٹیکسی تک پہنچے، ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلدی سے فٹ پاتھ کی طرف دوڑنے لگا۔ سڑک کے درمیان میں جو سپاہی کھڑا تھا اس نے اچانک سر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا تو چلانے لگا، یہی ہے، پکڑ لو اسے۔ سپاہی ابراہیم کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ ایک گلی میں گھس گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب سپاہیوں کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی تو میں بھی ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر گیا اور سڑک کی دوسری طرف چلنے لگا۔ ظہر کے وقت میں گھر پہنچا۔ ابراہیم کی کوئی خبر نہ تھی۔ رات تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دوستوں کو کال کر کے پوچھا مگر وہ بھی بے خبر تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ میں اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک گلی سے آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف بھاگ کر گیا۔ دیکھا تو ابراہیم اپنے اسی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، کیسے ہو ابراہیم بھائی؟ لمبی آہ بھر کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، دیکھ تو رہے ہو صحیح و سالم تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگا، نہیں، مگر ضروری نہیں ہے۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا اور دسترخوان روٹی اور کچھ کھانا لے کر باہر آیا اور کھانا لے کر ہم غیاثی چوک چلے گئے۔ کچھ لقمے لینے کے بعد وہ کہنے لگا، مضبوط جسم ایسی ہی جگہوں پر کام آتا ہے۔ خدا نے میری مدد کی۔ وہ کافی لوگ تھے مگر پھر بھی میں ان کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رات ہم نے انقلاب اور امام خمینی وغیرہ کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ اس کے بعد طے پایا کہ ہم ہر روز رات کے وقت مسجد لرزادہ میں آغا چادوشی کی خدمت میں جایا کریں۔ رات کو میں، ابراہیم اور 3 دوسرے دوست مسجد لرزادہ میں گئے۔ آغا چادوشی کافی نڈر بندے تھے۔ ممبر پر ایسی باتیں کہہ جاتے تھے جنہیں اکثر لوگ کہنے کی جرات بھی نہ رکھتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جس میں انہوں نے فرمایا، قم سے ایک مرد اٹھے گا جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے گرد ایک ایسا گروہ جمع ہو جائے گا جو لوہے کی ٹکڑوں کی طرح مضبوط ہوگا۔ یہ حدیث لوگوں کے لیے بہت عجیب تھی۔
آغا چادوسی اسی طرح کے انقلابی باتیں کیا کرتے تھے۔ اچانک مسجد کے دروازے کی طرف سے شور و گل سنائی دینے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ سبا کے کچھ سپاہی جو لاٹھیاں اور ہاکیاں اٹھائے مسجد میں داخل ہوئے اور آتے ہی نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگ مسجد سے نکلنے کے لیے بھاگنے لگے۔ جو بھی دروازے سے گزرتا سپاہی زور سے اسے مارتے تھے۔ عورتوں اور بچوں پر بھی وہ رحم نہیں کر رہے تھے۔ ابراہیم کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ دست و گریبان ہو گیا۔ وہ بزدل مل کر ابراہیم کو مار رہے تھے۔ اس طریقے سے راستہ کھل گیا اور عورتیں اور بچے مسجد سے باہر نکل گئے۔ ابراہیم پوری بہادری کے ساتھ ان سے لڑ پڑا تھا۔ اس نے اچانک ہی کچھ سپاہیوں کو مار پلائی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد سے دور ہوتے گئے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ آغا چادوسی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی۔ اس رات ابراہیم کی کمر پر جو چوٹیں لگی تھیں، ان سے کمر میں ایسا درد ہوا کہ زندگی کے آخری لمحات تک اس درد نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ کشتی کے وقت بھی وہ درد اسے کافی تنگ کرتا تھا۔ جیسے ہی 1978 سن کے ہنگامے شروع ہوئے تو ابراہیم کا سارا ہم و غم انقلاب اور امام خمینی تھے۔ امام کی تقاریر کی کیسٹس اور مختلف قسم کے اعلامیے تقسیم کرنے کا کام وہ نہایت ہی دلیرانہ طریقے سے انجام دیتا تھا۔ ستمبر کے دن تھے۔ وہ بہت سے جوانوں کو کبتریا کے ٹیلوں کی طرف لے گیا اور شہید مفتح کی نماز عید فطر میں شرکت کی۔ نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جمعے کو یالہ چوک کی طرف ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ 8 ستمبر امیر منظر 8 ستمبر کی صبح تھی۔ میں ابراہیم کے پاس گیا اور پھر ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میدان یالہ کے پاس ہونے والے اس مذہبی پروگرام میں چلے گئے۔ پروگرام ختم ہوا تو باہر سے بہت زیادہ شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ آدھی رات کو مارش اللہ کا اعلان ہو گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے بے خبر تھے۔ چوک کے ارد گرد بہت سے فوجی اور سپاہی تعینات ہو گئے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم چوک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سپاہی لاؤڈ سپیکر پر لوگوں کو منتشر ہونے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ابراہیم جلدی سے پروگرام سے نکلا اور فوراً پلٹ کر مجھے کہنے لگا، امیر آؤ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی چوک پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ خمینی زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے شاہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے۔ شاہ مرد آباد کی آواز گونج رہی تھی۔ چوک کی طرف لوگوں کا ازدحام ہو گیا تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سواکیوں نے چوک کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایسی صورتحال پیش آ گئی جس کا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں، حتیٰ کہ چوک سے دور آسمان پر اٹھتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے بھی گولیاں چل رہی تھیں۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل لے آیا تھا اور ایک گلی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہاں کوئی سپاہی نہیں کھڑا تھا۔ ابراہیم جلدی سے ایک زخمی کو لے آیا تھا۔ ہم جلدی سے 3 شبان ہسپتال پہنچے اور فوراً واپس ہو لیے۔ ظہر کے نزدیک ہم تقریباً 8 بار ہسپتال آئے گئے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتے اور پھر پلٹ جاتے۔ ابراہیم کا سارا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ ایک زخمی پیٹرول پمپ کے پاس گرا ہوا تھا۔ سپاہی دور سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے اٹھانے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ ابراہیم اس زخمی کی طرف جانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک لیا۔ انہوں نے زخمی کو چارے کے طور پر رکھا ہوا ہے، اگر تم نے حرکت کی تو وہ تمہیں گولی سے اڑا دیں گے۔ ابراہیم نے پلٹ کر سوال کر دیا، اگر تمہارا اپنا بھائی ہوتا تو تب بھی تم یہی کہتے؟ میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اسے فقط اتنا کہہ سکا، دھیان رکھنا۔ گولیوں کی آواز کم ہو چکی تھی۔ سپاہی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ابراہیم جلدی سے سینے کے بل چلتے ہوئے سڑک پر چلا گیا اور زخمی کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد زخمی کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنی کمر پر رکھ دیا۔
اس کے بعد اسی طرح سینے کے بل چلتا ہوا وہ واپس آ گیا۔ اس موقع پر ابراہیم نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ایک اور زخمی کو میری موٹر سائیکل پر بٹھایا اور میں چل پڑا۔ واپسی پر سپاہیوں نے گلی پر ناکہ لگا دیا تھا۔ مارشل لا شدت اختیار کر گیا تھا۔ ابراہیم بھی گم ہو گیا تھا، لیکن میں جیسے تیسے اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ سپہر کو میں ابراہیم کے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں کافی پریشان تھی۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم کافی بے چین تھے۔ رات گئے کسی نے بتایا کہ ابراہیم واپس آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ وہ اتنے مضبوط جسم کی وجہ سے سپاہیوں کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اگلے دن ہم بہشت زہرا چلے گئے اور شہداء کی تدفین میں ہاتھ بٹایا۔ 8 ستمبر کے بعد ہر رات ہم میں سے ایک کے گھر ایک میٹنگ رکھی جاتی تاکہ آئندہ کے پروگراموں کو منظم کیا جا سکے۔ ایک عرصہ تک ابراہیم کے گھر کی چھت پر ہماری یہ میٹنگ ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک مہدی کے گھر پر۔ ان ملاقاتوں میں ہر قسم کے مسائل خصوصاً اعتقادی اور حالیہ سیاسی مسائل زیر بحث رہتے۔ امام خمینی کے ایران واپس پلٹ آنے کی خبر آنے تک ان ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔